السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو شامل رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضراء کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کی تاجدار ہم غریبوں کی غم گسار جناب رحمتی مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بحا من جمیل الاحوال والآفات وتقضی لنا بحا جمیع الحاجات وتطہرنا بحا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے مدد پڑھی اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعم علی سیدنا محمد وزدان حل القدر فرج من غربت قدم الحوائج فتنال به الغوائب وحسن الحوادث ويستص الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، اس سے قبل فتح سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کے قصے میں ہم نے سماعت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مدین میں تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ وہاں کے کنویں پر کچھ لوگ جمع ہیں جو خود بھی پانی پی رہے، اپنے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، لیکن دو عورتیں ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کو ایک طرف روک کر کھڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا آپ نے از خود ان سے جا کر پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول ہمارے یہاں جائز نہیں ہے اور ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کے درمیان جا کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، لہٰذا جب یہ چلے جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کرم فرماتے ہوئے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور خود ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب کے حضور آپ نے دعا کی کہ مولا کریم وہ نعمت جو تو مجھ پر نازل فرمانے والا ہے میں اس کا اس وقت زیادہ مستحق ہوں۔ لہٰذا چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھوکے تھے، بھوک کی شدت تھی، لیکن آپ نے لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، آپ نے مخلوق کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے رب کے حضور آپ نے دعا کی
کیونکہ حقیقتاً دینے والی ذات اللہ تعالی اللہ ہی ہے جو سب کو کھلاتا پلاتا جلاتا مارتا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، البتہ یہاں کے کام سبب سے ہوتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام مرتبہ نبوت پر فائز ہونے والے تھے، لہذا آپ کی شایان شان نہ تھا کہ آپ مخلوق سے سوال کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے مانگنا جائز نہیں یا شرک ہے، اس کو مطلق ہم شرک بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ دنیا ہے ہی عالم اسباب۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کے تمام کاموں کو سبب پر موقوف فرمایا ہے، لہذا یہ اس کے منافی نہیں۔ البتہ آپ کی شایع نشان کے لائق نہ تھا کہ آپ لوگوں سے سوال کرتے، تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ لہذا جب ان عورتوں نے یہ محسوس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، تو وہ دونوں اسی وقت اپنے گھر کی طرف واپس آئے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابھی دیگر لوگ اپنے جانوروں کو لے کر اپنے گھر نہ پہنچے تھے، اور نہ ہی ان دونوں بیویوں نے اپنے جانور ساتھ لیے، بلکہ یہ فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹی۔ جب گھر گئی تو شعیب علیہ السلام نے خلاف معمول ان کو جب جلد آتے ہوئے دیکھا کہ آج یہ بڑی جلدی آ گئی ہے، روزانہ تو یہ دیر سے آتی تھی، آج معمول کے خلاف یہ جلد کیوں کرا؟ تو آپ نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹیوں، آج تم اتنی جلدی کیوں کرا گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ایک نیک انسان کو دیکھا ہے، ایک بڑے ہی نیک رحم دل اور بہادر انسان کو دیکھا کہ اس نے آج ہماری مدد کی، اور سارا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ وہاں معاملہ پیش آیا۔ لہٰذا وہ شخص ہماری مدد کرنے کے بعد بڑا تھکا ماندہ تھا اور اسے بھوک کی شدت تھی، تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے اس نے اپنے رب کے حضور کہا، رب انی لما انزلتا، کہ اے میرے رب وہ نعمت جو تو مجھ پر نازل فرمانے والا ہے وہ مجھے عطا فرما، یا جو تو مجھ کو آگے نازل فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے۔ بہرحال اس پر چونکہ پچھلے ہفتے بحث ہو چکی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان جملوں کو سنا تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھوکا معلوم ہوتا ہے۔ اب بظاہر اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان جملوں سے بظاہر یہ اندازہ قائم فرمایا کہ وہ بھوک کی شدت سے پریشان، انہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے کہ نبی کے کلام کو سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے رب کے حضور کس چیز کی التجا کر رہے ہیں، وہ کس خیر اور بھلائی کو چاہتے ہیں، ان کا مدعا کیا ہے، اور انہیں یہاں بھیجا کس لیے گیا ہے، وہ آئے کس لیے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک نبی نے دوسرے نبی کے جملے کو سن کر کے فوراً سمجھ گئے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے کلام کو سمجھ نہ جاتے۔ ہمارے تو یہ ہم ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ ہے کہ ان کے جو مرید تھے وہ دوسرے ایک بزرگ تھے جو وفات شدہ تھے، تو ان کے مزار پر وہ جاتے تھے، ان کے عرس میں ہمیشہ حاضری دیتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، وہ ان کا خط بنانے کے لیے آتے تھے، حجام تھے، تو کہا کہ آج آپ ایک دن پہلے آ گئے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ کل مجھے فلاں بزرگ کے عرس میں جانا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے خط بنوا لیا، بال وغیرہ ترشوا لیے، اور کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، جب ان بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ، ان کے مزار پر جاؤ تو وہاں میرا سلام عرض کرنا اور ان سے میرا پیغام کہہ دینا، بس اتنی بات کہہ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے اور وہاں جا کر کے بزرگوں کے مزار پہ حاضری دی،
اور سلام پیش کیا اور کہا کہ ہمارے فلاں بزرگ جو ہے ہمارے شیخ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ پھر ایک رات وہ وہاں قیام کیے، رات میں وہ بزرگ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب جا کر تم ہمارا سلام اپنے شیخ سے کہہ دینا اور ہمارا پیغام انہیں سنا دینا۔ لہٰذا یہ جب لوٹ کر کے آئے اور پھر جب ان بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچے تو جا کر کے کہا کہ ان بزرگوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کو پیغام بھیجا ہے، تو وہ مسکرانے لگے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ محمد میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے ان کو سلام بھیجا، بات تو سمجھ میں آئی لیکن آپ نے کہا پیغام کہہ دینا، لیکن پیغام کیا تھا یہ میں نہیں سمجھا۔ ادھر سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ سلام کہہ دینا، سلام تو سمجھ میں آتا ہے، پیغام میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ پیغام کا معاملہ کیا ہے؟ صرف ایک جملہ پیغام ہے لیکن اس کے پیچھے کیا مدعا ہے وہ میں نہیں سمجھا۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ میں نے جو تم سے کہا تھا انہیں میرا پیغام پہنچا دینا، تو اس سے میرا مدعا یہ تھا، میری غرض یہ تھی کہ آپ ہمیں اب ہر سال اپنا عرس مناتے ہیں اور اتنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لہٰذا انہوں نے اندر سے پیغام یہ بھیجا کہ جب تم ایک شخص کو نہیں روک سکتے، ایک عقیدت مند کو نہیں روک سکتے، میں اتنے سارے لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ سب عقیدت و محبت میں آتے ہیں، یہ بزرگوں کے معاملات ہیں۔ صرف ایک جملے میں وہ کیا کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل فرمایا، الف لام میم، جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، کہا الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا، کہا لام، کہا میں سمجھ گیا، کہا میم، میں سمجھ گیا، کہا یا رسول اللہ لیکن میں نہیں سمجھا کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں پیغام کیا ہے، وہ دینے والا رب جانے اور لینے والا محبوب جانے۔ تو یہ بزرگوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ میں، ایک ہی حرف میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور درمیان والے کو سمجھ نہیں آتا۔ تو شعیب علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات سنے اپنی بیٹیوں کی زبان سے کہ وہ کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلتا، کہ میرے رب وہ نعمت جو تم مجھ پر نازل فرمانے والا ہے میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ نعمت جو اللہ ان کو دینے والا ہے، یعنی جو اعلان نبوت کا حکم آگے چل کر کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے جو انہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس رہ کر میری خدمت میں رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک وقت مقررہ پر ان کو یہ حکم دے اور وہ اعلان نبوت کرے۔ تو شعیب علیہ السلام اس باطل کو سمجھ گئے، لہذا بظاہر جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے آپ نے اپنی صاحبزادیوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ، انہیں میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ لہذا آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے تشریف لے گئی۔ لہذا جب آپ تشریف لے گئی تو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے لیے کیوں کر جائز تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ایک عورت کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اس مرد کو بلا کر کے لے آؤ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے معاملات کو سمیٹنے والا کوئی موجود نہ تھا، کوئی مرد ایسا نہ تھا کہ جو آپ کے کام میں آپ کا ہاتھ بٹاتا، کوئی مرد اور نہ تھا ایسا کہ جو آپ کے کاموں کو انجام تک پہنچاتا، صرف یہی بیٹیاں تھی اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو سن کر کے قرینے سے قیاس آپ نے یہ کیا کہ یقیناً وہ ایک نیک بخت انسان ہے جس نے اتنا رحمدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو حالات سے بھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی ہم کسی شخص کے حالات کو سنتے ہیں، اس کے واقعات کو سنتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کس طبیعت کا مالک ہے، وہ نیک صفت ہے یا بد صفت ہے۔ اس کے کلام کرنے سے، اس کے انداز سے، اس کی بات چیت سے، اس کے اطوار سے، اس کے کام سے، معاملات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس انسان کی طبیعت کیا ہے، اس کی خصلت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے۔
لہٰذا قرینہ قیاس سے بھی آپ نے جان لیا۔ اور تیسری چیز جو ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے نور نبوت سے، نور وحی سے، رب کے الہام سے جان لیا کہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کا ایک پیغمبر ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں اعلان نبوت کا حکم دینے والا ہے۔ اس لیے رب نے اسے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ میرے پاس رہ کر کے چند چیزوں اور اصول اور تجربات کو سیکھ لے، سمجھ لے، دیکھ لے اور اسے کچھ اختصاب فیض ہو جائے۔ حالانکہ نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن نبی کے ذریعے سے اگر کوئی نبی کچھ لیتا بھی ہے تو وہ براہ راست خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ نبی درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، آپ آگے قصے میں سنیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت سے آپ کو آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ وہ تھا ایک درخت، لیکن آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور رب تعالیٰ نے اس وقت اپنی تجلی اس درخت پر ڈالی، اور اس درخت کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ شب معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی دید کی۔ تو یہ درمیان میں کبھی کبھی واسطے اور وسیلے ہوتے ہیں۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام واسطہ اور وسیلہ بنے ہوئے تھے رب کی طرف سے جو انعام آپ پر نازل ہونے والا تھا اس کے لیے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جب آپ نے اپنی بیٹی کو بھیجا تو قرآن نے بی بی صفورہ کے چلنے کے انداز کو کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ وہ ان کے پاس آئی شرم کے ساتھ چلتی ہوئی، شرم و حیا کے ساتھ وہ چل کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں، آپ نے جو ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس پر وہ اس کا بہتر صلہ، اس کا اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ وہاں چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آئے اور آپ نے اپنا سارا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنایا۔ تو غرض کہ یہاں قرآن نے بی بی صفورہ کے چلنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ ایک نبی کی بیٹی ہے، اس کے چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، عام عورتوں کی طرح لٹک اور مٹک کر چلتی ہوئے نہیں آئی، عام عورتوں کی طرح اپنے جسم کی حیت کو ابھارتے ہوئے چل کر نہیں آئی۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو عورتیں فیشن کے نام پر جس طریقے سے ان کے چلنے کا انداز ہے، اللہ اکبر، اللہ خیر فرمائے۔ آج کل مسلم خواتین بھی اگرچہ نقاب پہن لیتی ہے لیکن وہ اتنا تنگ اور چست ہوتا ہے کہ بدن کی حیت ابھر کر آتی ہے، اور پھر اس میں چلنے کا جو انداز ہوتا ہے جسے دیکھ کر غیر مرد کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بی بی صفورہ اس طریقے سے شرم اور حیا کے ساتھ چل کر کے آئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضور کی صاحبزادی، ان کے چلنے کا انداز، آپ جب گھر سے باہر کسی ضرورت کے تحت نکلتی تو راوی فرماتے، مفسرین فرماتے کہ آپ سر سے لے کے پیر تک اپنی چادر کو اس طریقے سے اوڑھ لیتی کہ آپ کا دوپٹہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ بدن کے کسی حصے کا دکھنا تو دور کی بات ہے، بدن کے حصے کا اور بدن کے بالوں کا دکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا جو دوپٹہ ہوتا وہ بھی کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ اگر کبھی باہر نکلتی ضرورت کے تحت تو بعض مفسرین لکھتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے ہوتے، اور جب سرکار اپنا قدم اٹھاتے تو سیدہ فاطمہ اسی جگہ پر اپنا قدم رکھ دیتی، اور ان کے پیچھے مولا علی ہوتے، جب فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنا قدم اٹھاتی تو حضرت علی اس پر اپنا قدم رکھ دیتے۔ جس کے قدموں کو اللہ نے پردہ دیا ہو،
جس کی شان یہ ہو، جس کے تقوی کا عالم یہ ہو کہ فرماتی ہے کہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی صحائی میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے پر نہ پڑے۔ یہ شرم و حیا کا معاملہ ہے۔ لہذا اسی لیے کہا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے حصوں سے ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ لہذا جس میں حیا نہیں، جس میں شرم نہیں، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ لہذا اعرابی نے کہا کہ انسان ہمیشہ باعزت رہتا ہے جب تک اس میں شرم و حیا ہو، جیسے ٹہنی اس وقت تک با رونق رہتی ہے جب تک اس پر پتے ہوتے ہیں۔ ہم اگر کسی درخت کو دیکھیں تو اس درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس پر پتے لگے ہوتے ہیں، اگر تو وہ پتوں کی وجہ سے وہ درخت، اس کی ٹہنی بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن پتجھڑ کے موسم میں جب اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور صرف خالی ٹہنی رہ جاتی ہے تو پھر وہ دیکھنے میں بھلی معلوم نہیں ہوتی، ایک صرف سوکھی ہوئی لکڑی لگتی ہے جسے کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جب اس پر پتے لگے ہو تو ہر انسان کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے۔ لہذا اسی طرح پاکیزہ اخلاق انسان کو آراستہ و پیراستہ کرتے، اس کے اخلاق اس کو سوار دیتے ہیں کہ ہر انسان اس کی طرف دیکھتا ہے کہ واقعی میں کیسا ہے یہ انسان۔ تو شرم اور حیا یہ ایسے زیور ہے کہ جو انسان کو معزز بنا دیتے ہیں۔ لہذا قرآن نے ان بیوی کے چلنے کے انداز کو بھی جو ہے تو بیان کیا۔ لہذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد نے آپ کو طلب کیا ہے، انہوں نے آپ کو بلایا، چونکہ وہ شیخ کبیر ہے وہ نہیں آ سکتے، لہٰذا انہوں نے آپ کو ہمارے گھر بلایا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا، کسی تم و لالچ کی بنا پر نہیں، بلکہ شعیب علیہ السلام کے یہاں تقرب اور آپ کی زیارت کے ارادے پر آپ تشریف لے گئے، اور پہاڑی علاقے کی وجہ سے آپ گھبرائے ہوئے بھی تھے، کسی آبادی میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا جو ہی آپ کو شعیب علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو آپ نے فوراً مان لیا اور آپ جو ہے تو چلنے لگے۔ تو چونکہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کا بدلہ یا اس کا اجر لینے نہیں گئے، بلکہ آپ شعیب علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے تشریف لے گئے کہ ایک اللہ کے نبی ہے، ایک برگزیدہ پیغمبر ہے، ایک بزرگ شخصیت ہے، ایک بزرگ ذات ہے، لہٰذا ان کی زیارت کی نیت سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ یہاں سے یہ عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ والوں کی زیارت کے لیے جانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب چاہے وہ بزرگ حیات میں ہو یا ممات میں ہو، اگر حیات میں ہے تو بھی ان کی زیارت کے لیے جانا اور ان سے اکتساب فیض کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور اگر بظاہر ان کا وصال ہو چکا ہے، وہ اپنی قبر میں آرام فرما ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جیسا فیض ان کی حیات میں ملتا تھا، ان کی ممات میں بھی ان کے مزار سے ویسا ہی فیض ملتا ہے۔ لہٰذا کسی بزرگ کے مزار پر جائے اکتساب فیض کی نیت سے ان کے مزار کی زیارت کی سرکار خود فرماتے من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ پتہ چلا اللہ والوں کی زیارت کرنے کے لیے جانا یہ شرک نہیں ہے، یہ ناجائز حرام اور بدعت نہیں ہے۔ جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا حکم لگائے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کا بدلہ لینے نہیں گئے، بلکہ وہ شعیب علیہ السلام کی زیارت کرنے کی نیت سے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ اپنے سے بڑوں کی بارگاہ میں جانا، اکتساب فیض کی نیت سے جانا، کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے جانا، اس کے فیض لینے کے لیے جانا، یہ شرک اور بدعت ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، راستے کی خبر نہیں تھی، لہٰذا آپ نے بی بی صفورہ سے کہا، بی بی صفورہ آپ کو راستہ دکھانے کے لیے آپ کے آگے آگے چلنے لگے۔ تو کبھی یوں ہوتا کہ ہوا کی وجہ سے
بی بی صفورہ کی پنڈلی سے ان کا کپڑا ہٹ جاتا اور پنڈلی ظاہر ہو جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو اور مجھ کو راستہ دکھاتی رہو اور میں آگے آگے چلتا رہوں۔ یہ آپ کی حیا کا عالم ہے کہ کس قدر آپ حیادار تھے۔ انبیاء علیہ السلام کس قدر حیادار ہوتے ہیں کہ کسی غیر عورت کی پنڈلی، اس کا پیر بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آج تو مردوں کا حال یہ ہے کہ راستے سے گزرنے والی ہر عورت کو تاڑ کر دیکھتے ہیں۔ کتنی شرم اور غیرت کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ آنکھ جو کسی حرام چیز کو دیکھتی ہے، کل قیامت کے دن اس میں آگ کی سلائیاں پھینکی جائیں گی، آگ کی سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھینکی جائیں گی جہنم کی، کہ جو لوگ کسی غیر محرم کو دیکھتے ہو، کسی غیر عورت کو تکتے رہتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں۔ یا ایک چیز یہ بھی سمجھ لے کہ پہلی نظر اگرچہ معاف ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے، یہ نہیں کہ پہلی نظر ہے تو اسی میں اتنا دیکھ لے کہ پوری ہوس نہیں ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلی نظر معاف ہے، جی بھر کے پہلی بار دیکھ۔ یاد رکھے نظر پہلی وہ معاف ہے کہ جو پڑے غلطی سے اور فوراً ہٹا لے۔ وہ نظر جو جان بوجھ کر قصدن ڈالے اور دیر تک دیکھے، شہوت کی نیت سے دیکھے، ہوس کی نیت سے دیکھے، تو پھر وہ نظر معاف نہیں ہے۔ اس کا وہی حکم ہے کہ قیامت کے دن ایسی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھینکی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کی شرم و حیا کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں آرام فرمائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہے تو تہبند وہ پنڈلی شریف سے اوپر ہے، پنڈلی جو آپ کا ٹخنا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس سے تھوڑا سا اوپر جو ہے تو سرکار علیہ وسلم کا تہبند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کون؟ کہا کہ ابوبکر۔ کہا دروازہ کھول دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، گفتگو ہوئی اور وہ چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار بدستور اسی طرح آرام فرما، اسی طرح لیٹے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، حضرت عمر فاروق چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عثمان۔ اتنا سنت ہے کہ سرکار اٹھ کر بیٹھے اور اپنی تہبند کو پنڈلی شریف سے نیچے کر لیا، اس سے ٹخنے سے جو ہے تو برابر کر دیا۔ لہٰذا پھر اس کے بعد کہا کہ عثمان کو اجازت ہے کہ اندر آ جائے۔ حضرت عثمان غنی آئے، گفتگو ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے والد ابوبکر آئے، آپ بدستور لیتے رہے اور آپ کا کپڑا شریف، آپ کا تہبند شریف پنڈلی شریف کے برابر رہا، اور عمر فاروق آئے تب بھی یہی معاملہ رہا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے تہبند کو درست فرما لیا، اسے ٹخنا کے برابر کر دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان کی حیا ہے، یہ عثمان کی شرم کا عالم ہے کہ فرشتے بھی اس سے شرم کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے اپنی 2 صاحبزادی آپ کے نکاح میں دے دی۔ یہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا عالم ہے۔ یہاں سے مردوں کو سبق لینا چاہیے کہ ان کا دامن عفت کتنا پاک ہونا چاہیے۔ آج تو ایسے ایسے لباس مرد بھی پہن کر گھومتے ہیں کہ ان کے بدن کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بی بی صفورہ سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلے اور مجھے راستہ بتاتی رہے، لہٰذا آپ ان کے پیچھے چلے۔ بی بی صفورہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو بی بی صفورہ نے آگے بڑھ کر کے اپنے والد کو جا کر کے خبر دی کہ جو ہے تو میں اس شخص کو لے کر کے آئی ہوں، اور وہ چلی گئی اپنے دوسرے کمرے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، شعیب علیہ السلام نے اجازت دی، آپ کمرہ میں داخل ہوئے تو شعیب علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کو سلام کیا، شعیب علیہ السلام ان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور ان کو سینے سے لگا لیا، ان کو گلے سے لگا لیا کہ نبی کے معاملات ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کرے اور ایک دوسرے سے مصافحہ و معاہدے کا کرے۔ آقا کریم اسلام فرماتے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، ان کا یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔
اور جب یہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دو مسلمانوں کی اہمیت کتنی ہے، ان کی افادیت کی، جب وہ دو مومن آپس میں ملے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، ان پہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہے اسلام کا کہ جب آپس میں ملے تو سلام کرے اور مصافحہ کرے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے معانقہ بھی فرمایا، آپ کو گلے سے لگایا، اور وہ جو سکون آپ چاہ رہے تھے، وہ جو آپ نے وہاں دعا کی تھی کہ میرے رب وہ نعمت جو تم مجھ پر نازل کرنے والا ہے میں اس کا مستحق ہوں، وہ سینہ بسینہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بٹھایا اور ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی کھانے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ میں کسی کام پر اجرت نہیں لیتا، میں جس خاندان سے ہوں لہٰذا میں فرعون میں جو ہے موسیٰ بن عمران بن قائس بن لاوی بن یعقوب یعنی کہ نبی کی اولاد سے ہوں، نبی اور نبوت کے خاندان سے ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی نیک عمل کا بدلہ ہم لیں، ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں۔ میں نے اگر آپ کی بیٹیوں کی مدد کی ہے اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے پلایا ہے، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی اجرت اور کوئی اس کا صلہ نہیں چاہیے، میں نے یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہم نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری شان کے لائق ہیں۔ یہاں سے سبق دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ آج تو ہم ذرا سا بھی دین کا کام کرتے ہیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا معاوضہ کب ملے گا، کب ہمیں اس کی اجرت دے دی جائے گی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے معاملات کتنے عظیم تر ہوتے ہیں، وہ پیغام اپنے عمل سے کیا دیتے ہیں۔ لہٰذا فوراً شعیب علیہ السلام نے کہا کہ عزیز آپ بے فکر رہے، آپ اطمینان سے بیٹھے، یہ کھانا اس کام کی اجرت کے صلے میں نہیں ہے، بلکہ میں بھی خاندان نبوت سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اور میرے آبا و اجداد کی یہ تاریخ رہی ہے، یہ ان کی سنت اور ان کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام جو ہے تو بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت مدین کے بیٹے جو ہے تو شعیب علیہ السلام انہی کی نسل سے، اور حضرت مدین جو ہے یہ برائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور انہی کی نسل سے شعیب علیہ السلام ہے۔ تو دونوں کا شجر نسب جا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مل جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، ان کی شریعت میں یہ ہے کہ آپ کے اخلاق و عادات میں سے یہ ہے کہ آپ ہر آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے قصے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے جب تک آپ کو کوئی مہمان نہیں مل جائے۔ آپ مہمان کی تلاش میں نکل جاتے، اور جب کوئی مہمان مل جاتا اس کو لا کر بٹھاتے اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ تو یہ ان کی ریت ہے۔ لہٰذا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ اطمینان کے ساتھ کھائیں، یہ کھانا اس کام کی اجرت اور اس کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے آبا و اجداد کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ ہر آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ پاکیزہ اخلاق ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک درس ہے کہ ہم اس سے سیکھیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انبیاء کی زندگی، ان کے حالات کو دیکھیں۔ ہم صرف ولیوں کی کرامات کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں ولی کی یہ کرامت، فلاں نبی کا یہ معجزہ، لیکن ان کے حالات زندگی بھی تو دیکھیں، ان کے اخلاق کریمانہ بھی تو دیکھیں، ان کی زندگی کے شب و روز کو بھی تو دیکھیں، ان پر آنے والی مصیبتیں اور اس پر ہونے والے صبر کو بھی تو دیکھیں، اور اپنے دشمن کے ساتھ اور اپنے دوست کے ساتھ ان کے معاملات کیا تھے اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں۔ لہٰذا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کے سامنے پھر کھانا رکھا اور یہ بات بیان کی، تب موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہوئی اور آپ نے کھانا تناول کیا۔ لہٰذا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ لہٰذا آپ نے بتایا کہ میں موسیٰ بن عمران بن قائس بن لاوی بن یعقوب ہوں۔ پھر آپ نے اپنا پورا واقعہ ان کو سنایا کہ کس طریقے سے میں فرعون کے
زمانے میں اس وقت اس کے ملک میں پیدا ہوا، وہاں کے حالات سے آپ نے ان کو آگاہ کیا، ساری بات آپ نے بتائی، اور پھر کس طریقے سے مجھے ہجرت کر کر کے یہاں آنا پڑا۔ لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تخف، غم نہ کرو، اب بالکل بھی نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، کہ اللہ نے آپ کو اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو جو ہے تو نجات دے دی ہے، لہٰذا آپ کسی چیز کا غم نہ کریں، کسی چیز کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ فرعون کا تسلط ہمارے علاقے پر نہیں، اس کی حکومت ہمارے علاقے پر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا حکم یہاں چل سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی حکومت ہے، اور نہ یہاں وہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی جگہ بھیجا کہ جہاں فرعون کا تسلط نہیں تھا، فرعون کا جو ہے تو وہاں پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بالکل بے خوف رہے، بلا خوف رہے، کوئی غم نہ کرے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بالکل بے فکر ہو کر کے رہنے لگے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اللہ والوں کے کلمات میں تسلی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں ایک عام انسانوں کے معاملہ کہ اگر کوئی غمزدہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو کچھ تسلی دیتے ہیں تو اس کو کچھ سکون مل جاتا ہے۔ کسی کو کوئی غم لاحق ہو، پریشانی ہو، اور ہم اگر اس کو تسلی دے، تشفی دے، تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو قدر سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک نبی کے کلمات، ایک نبی کی تسلی تھی، آپ نے کہا اب غم نہ کرو، اب تم ایسی جگہ آ گئے ہو کہ جہاں پر فرعون کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ تب جا کر موسیٰ علیہ السلام کو ایک جو ہے تو امن کی کیفیت آپ کو حاصل ہوئی، سکون آپ کو حاصل ہوا۔ اللہ والوں کے کلمات میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جو دلوں کو سکون عطا کرتے ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک بڑی بات ہے، ایک خدا کی قدرت کہ اتنے قریب میں 8 دن کی مسافیت پر بھی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکا۔ ہر طرف اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا، لیکن اتنی قریب میں جہاں کہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے 8 دن کے فاصلے پر، وہاں پر وہ تلاش نہ کر سکا۔ اتنے قریب میں رہ کر بھی شاید یہ خیال کر کے کہ اتنے قریب میں وہ تھوڑی بھی کہیں دور نکل گئے ہوں۔ یہی حال ہر انسان کا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ سے بہت دور ہے، انسان ایسے ہی سمجھتا ہے کہ خدا مجھ سے بہت دور ہے، وہ اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور گناہ کرتے وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا مجھ سے بہت دور ہے، لیکن جب پریشان ہوتا ہے، جب دعا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ خدا مجھ سے بڑا قریب ہے، اب وہ میری فریاد کو اب سن لے کہ جب سن، لیکن گناہ کے وقت بھی یہ تصور نہیں رکھتا۔ انسان خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کئی قسم کی عبادات کرتا ہے، جبکہ رب کا فرمان ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ رب جو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اسے ہم کہاں کہاں نہیں ڈھونڈ رہے، لیکن وہ رب خود ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا اس نے اپنے رب کو ڈھونڈ لیا۔ آج انسان اپنے آپ سے بے خبر ہے، اسے ساری دنیا کی خبر ہے، وہ دوسروں کے عیبوں سے آگاہ ہے، دوسروں کے معاملات کی اسے بڑی اچھی سے خبر ہے، لیکن خود کے معاملات کیا ہے، خود کے حالات کیا ہے، خود میں کتنا عیب ہے، اپنی پیٹھ پر کتنے داغ ہے، اسے اس کی کوئی خبر نہیں۔ انسان دور کی چیز کو بڑی آسانی سے دیکھ لیتا ہے، لیکن کوئی چیز کی آنکھ میں چلی جائے، کوئی تنکا جس کی آنکھ میں چلا جائے تو اس کو نظر نہیں آتا۔ ایک بال بھی اگر انسان کی آنکھ میں چلا جائے تو انسان کی آنکھ اس بال کو نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح انسان جب تک اپنے آپ میں نہیں جھانکے گا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ رب اس کے اپنے نفس میں موجود ہے، اس رب کی قدرت اس کے اندر موجود ہے، لیکن انسان اسی سے غافل ہے۔
وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ پیدا کس لیے کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، خود اپنے عیبوں کو دیکھے، اس پر غور کرے، اس کا محاسبہ کرے، اپنے اندر قدرت کی نشانیوں کو تلاش کرے کہ اس رب نے انسان کے بارے میں جو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، وہ بہترین صورت ہے کیا؟ اپنے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اگر انسان اپنے آپ کا جائزہ لے اور پھر کائنات میں اپنی مثال ڈھونڈے تو اسے اپنی مثال نظر نہیں آئے، کیونکہ رب نے اسے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، رب نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، رب نے اسے سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے۔ اس جیسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ کائنات میں اللہ نے اس کے سر پر جو تاج رکھا ہے شرف کا اور اشرف المخلوقات کا، وہ شرف اور وہ بزرگی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ تو انسان یہ سوچے کہ اس کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک خود اس کی اپنی مثال ملنا محال ہے، اپنی مثال انسان نہیں لا سکتا۔ تو یہ تو بھی ظاہر کی بات ہے، اس کا باطن کیا ہے، اس کے اندر کے اعضاء کیا ہے، ان کے کام کیا ہے، باطنی قوتیں کیا ہے، روحانی تصرفات کیا ہے، جسم کے اختیارات کیا ہے، روح کے اختیارات کیا ہے، جسم کی طاقت کیا ہے، روح کی طاقت کیا ہے، جسم کا کام کیا ہے، روح کا کام کیا ہے، انسان اس چیز سے بہت دور ہے، اسے تو خبر بھی نہیں، اسے خود اپنی صفات کی خبر نہیں ہے۔ جو انسان یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کلام کر رہا ہے تو یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے، وہ سن رہا ہے تو یہ آواز کہاں جا کر ختم ہو رہی ہے، اس کی وہ جو دیکھ رہا ہے یہ دیکھنے کی صلاحیت اس کی آنکھ میں کہاں چھپی ہوئی ہے، اس کی روح کے جسم میں کہاں ہے، اس کے اندر جو سونگنے کی طاقت ہے، جو چکھنے کی طاقت ہے، جو دیگر قوتیں انسان کے جسم کے اندر کام کر رہی ہے، جو رب کی عظیم قدرتیں ہیں، انسان اس سے غافل ہے۔ کبھی اپنے آپ پر غور کرے، دیکھے تو انسان اپنے رب کو اپنے سے قریب پائے گا کہ اس کا رب سے کتنا قریب ہے، لیکن انسان تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، اپنی خود انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا کہ اس کی پیدائش کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے رب کو پہچان لو گے، صرف سر سجدے میں رکھ دینے سے خدا نہیں ملتا، یہ تو اس کی عبادت کے طریقے ہیں۔ کبھی آئے اور اس کی بندگی کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، یہ نہیں کہتے عبادات نہ کرے، بے شک یہ عبادات وہ چیز ہے جو انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرواتی، عبادت ہے ہی اس لیے، نماز ہے ہی اس لیے کہ وہ انسان کو برائیوں سے روک دے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائیوں سے، اور روزہ انسان کو خواہش نفس سے روک دیتا ہے، حج انسان کو اندر ایک ایسی طاقت و قوت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکے، اس سے جب گناہ دور ہو جائے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اور روزے کے ذریعے جب وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دے، اور جب وہ حج کرے اور اپنے آپ کو خدا کی راہ میں ڈال دے، اس سخت مجاہدے میں ڈال دے، تب انسان کعبے میں جا کر بھی جو ہے تو اپنے رب کو دیکھتا ہے، یا نہ بھی پہنچ سکے اگر اپنی حقیقت کو جان لے تو اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہے کہ اپنا سر تو رات دن سجدے میں رکھتے پھر بھی خدا کو نہیں دیکھ پاتے، کتنے تو وہ ہے جو کعبہ میں جاتے ہیں صرف ایک عمارت کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، نہ کعبے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ رب کے انوار کو وہاں دیکھتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ بے شک کعبے پر رب کے انوار کی بارش ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، یقیناً ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ اس لیے کہ ان آنکھوں میں ہوس بھری ہوئی ہے، ان آنکھوں نے حرام کو دیکھنے کا اپنا جو ہے تو شعار بنا رکھا ہے، ان کانوں نے حرام کے سننے کو اپنا جو ہے تو عادت بنا رکھا ہے، اس لیے وہ فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کو نہیں سن پاتے۔ یہ جسم حرام پر پل رہا ہے، اس لیے یہ خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے۔ تو پہچانے انسان کہ کیا ہے، جب وہ جان لے کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے تو وہ جانے گا کہ اس کا رب کیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو انسان دور دور نہ بھٹکے، اپنے آپ پہ پہلے کوشش کرے، اسی لیے کہا گیا پہلے اپنی خود کی اصلاح کرے۔ تو انسان جب اپنے آپ کو جانے گا تو اپنے رب کو خود پہچانے گا۔ فرعون اتنے قریب میں رہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکا، انسان جس کے قریب خدا اتنا قریب ہے پھر بھی وہ اپنے رب کو تلاش نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ بہرحال لہٰذا یہاں سے ایک باطن کا سبق یہ بھی ہے کہ ایک مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پیر کی بارگاہ تک پہنچائے،
تاکہ وہ شیطان کے شر اور نفس کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب مصر کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ نے آپ کے دل کو تمام خطروں سے پاک کر دیا، تمام جو ہے تو افکار سے آپ بے فکر ہو گئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک مرید جب اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے پیر کے سپرد کرتا ہے تو پھر وہ دنیا و آخرت کے غم سے بالکل جو ہے تو بے فکر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا پیر اسے رسول تک پہنچاتا ہے اور رسول اسے خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو انسان ہجرت کرے، اپنے وطن سے باہر بھی تو نکلے، کبھی دیکھے بھی تو صحیح کہ باہر کے معاملات کیا ہے، باہر کے حالات کی ہجرت کرنا ہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، ایک بہت بڑے اجر کا ثواب ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہجرت جو خاص، میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ کب ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے تو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے نکلے، بلکہ اپنی روح کے ذریعے سے ہجرت کرے۔ بعض اوقات تجارت کی غرض سے ہجرت کرے، کبھی باہر نکل کے بھی تجارت کرے۔ اللہ نے مومن کا رزق پوری زمین پر پھیلا کر رکھا ہے، وہ باہر بھی تو نکل کر دیکھے کہ اللہ نے کیسی اپنی عظیم قدرت ہر جگہ پر پھیلا کر رکھی ہے۔ یا پھر کبھی تبلیغ کی غرض سے باہر نکلے، اس کے لیے ہجرت کرے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حالات کو دیکھے، اولیاء کرام کے حالات کو دیکھے کہ ان کی بھی ہجرتیں کچھ اسی طرح سے تھیں۔ ہر انسان کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا شہر محبوب ہوتا ہے، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھی دین کی خاطر اسے یہ قربانی بھی دینا پڑتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حالات ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام پر حالات ہے، انہوں نے اپنی قوموں کو چھوڑا، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑا۔ آپ سن چکے ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے لیکن اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا، وقت حالات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، وقت آیا تو امام حسین کو مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا پڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ خواجہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی جب ولادت ہوئی تو والدہ کی عمر شریف اس وقت 60 سال تھی۔ آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی جب سرکار بغداد کی ولادت ہوئی۔ یہ آپ کی والدہ کی کرامت ہے، ورنہ اس عمر میں اطباء کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر اس عمر میں اب اولاد نہیں ہوتی، لیکن یہ کرامت ہے۔ اور پھر جب 7 یا 8 سال کی عمر میں آپ تحصیل علم کی خاطر چلے تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا عبدالقادر یہ آخری ملاقات ہے، اب میدان حشر میں ملاقات ہوگی، اب وہی ملاقات ہوگی، میں تجھے خدا کے لیے، اس کے دین کے لیے خدا کے سپرد کروں۔ اس دن سے جب آپ نکلے تھے دین کی خاطر تو سب سے پہلا واقعہ ڈاکو والا آپ سن چکے کہ سب سے پہلے تو وہی پیش آیا۔ اللہ نے اسی وقت سے کرامات اور برکات کا جو ہے تو نزول فرمانا شروع کر دیا، ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اسی وقت سے لوگ آپ کے دستے اقدس پر ہاتھ رکھ کر جو ہے تو تائید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ دین کی خاطر نکلنا تھا۔ اس وقت سے جو نکلے تو آپ لوٹ کر اپنے وطن نہیں ہے، بلکہ پھر آپ نے بغداد ہی کو اپنا پائے تخت بنایا۔ اللہ نے پھر وہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ نے وہاں سے فرمایا قدم حاضی اللہ رقبت کل ولی اللہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، آپ کہاں آپ جو ہے تو سنجر کے رہنے والے، لیکن جب حکم ہوا مدینے سے تو چل کر ہندوستان کو آ کر اپنا جو ہے تو آپ نے دارالوطن بنا لیا، یہاں آ کر کے بس گئے۔ اللہ نے کیسی سلطنت عطا فرمائی۔ تو انسان کبھی دین کے لیے، تبلیغ کے لیے بھی ہجرت کرے، نکل کر کے دیکھے، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر جا کر تبلیغ کرے، دیکھے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں، معاملات کیسے، مصائب جو آتے ہیں اس پہ صبر کرے۔ یہ دین کی خاطر انسان کا نکلنا بھی ہجرت میں کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہجرت بھی کرتا رہے، کبھی کبھی نکل کر دیکھے اللہ کے کیسے کیسے انعامات ہوتے ہیں۔ انسان جب ان مصائب کی منزلوں سے گزرتا ہے تو پھر اس پر اللہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ محبوب کبریا عاشق مصطفیٰ سیدنا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے راستے میں ایسے رہو کہ گویا تم نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، یعنی اللہ کے سامنے اس قدر خوف زدہ رہو کہ گویا تم نے زمین کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے سامنے خوف اور خشیت کے ساتھ رہو۔ اور حضرت شعیب بن حضب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے سفیان ثوری کو دیکھا کہ وہ اپنے رب سے اتنے ڈرتے ہیں کہ گویا کسی موذی درندوں کے جنگل میں رہتے ہو۔
ایسے ڈرتے جیسے انسان اگر کسی جنگل میں چلا جائے جہاں ہر وقت خطرہ ہو کہ نہ جانے کون سا درندہ حملہ ہو، اسی طرح سے آپ ہمیشہ رب تعالیٰ سے خوف زدہ رہتے، ڈرے ہوئے رہتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھے، انسان اپنے رب سے ڈرے، پھر رب تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیق ہم تمام کو حق اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور اس ضمن میں پچھلے ہفتے نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ سے متعلق مسائل بیان ہوئے تھے۔ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ، میں نے پچھلے ہفتے بتایا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، لہٰذا کعبہ کی قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے کعبہ یعنی عمارت کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا جو اس کی بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے عرش تک ہے وہ سب قبلہ ہے، یعنی تحت الثری سے لے کر عرش الہی تک وہ پوری کی پوری جو فضا ہے وہ کعبے کی جو ہے تو حکم میں آتی ہے، یعنی زمین کے ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر کے عرش الہی تک پوری جو زمین ہے اتنا جو حصہ ہے وہ سب کے سب جو ہے تو کعبے کی محاذات میں آتا ہے، کعبے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور اس نے اپنی جہت یعنی اپنا منہ کعبے کی طرف کیا تو اس کی نماز ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ صرف کعبے کی جائے عمارت ہے ادھر ہی رخ ہو، اگر کوئی انسان کسی پہاڑ پر ہے یا ہوائی جہاز میں ہے یا کوئی شخص جو ہے تو پانی کی تہہ میں ہے، کسی کنویں میں ہے، کسی گہری کھدائی میں ہے اور وہاں نماز کا وقت آ جائے تو انسان کے لیے یہ کہ وہ جہاں بھی اس پر نماز کا وقت آ جائے تو نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً سر بسجود ہو جائے، تیار ہو جائے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ آقا کریم اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک فرما دیا، میرا امتی جہاں بھی نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما دیا، اگر وہ فضا میں بھی ہے، اگر وہ جو ہے تو جہاز میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، آسمانوں میں ہے، کہیں پر بھی ہے، اگر وہ کوئی ولی کامل ہے جو اپنے تصرف سے آسمان میں ہے تب بھی جو ہے تو اگر نماز کا وقت آ جائے تو اپنی نماز کو وہی ادا کرے۔ اولیاء کرام کو اللہ نے تصرفات دیے، وہ چاہے تو فضا میں بھی ٹھہر جائے، کئی اولیاء اللہ کے واقعات ہیں کہ انہوں نے ہوا میں مصلی بچھا نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اختیار۔ تو انسان جہاں بھی ہو، چاہے وہ فضا میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، پہاڑ پر ہو، زمین پہ ہو، زمین کی تہہ میں ہو یا اس زمین سے ہٹ کر کہیں بھی ہو، نماز کا وقت آ جائے تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو بس وہ کعبے کی طرف اپنا رخ کر لے، اگر آسمانوں میں بھی ہے، فضا میں ہے، خلا میں ہے، جہاں بھی ہے تو اس کی فضا کی طرف اپنا رخ کر لے، زمین کی تہہ میں ہے تو وہیں سے اس کی طرف رخ کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ قبلہ کی شناخت نہ ہو اور نہ وہاں کوئی ایسا مسلمان ہے جو اسے قبلہ کی جہت بتائے، نہ وہاں کوئی مسجد ہے، نہ محراب ہے، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہو کہ جس سے وہ یہ اندازہ لگا سکے کہ کعبہ کدھر ہے، تو پھر جس طرف اس کا دل جمے اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے۔ ایسی جگہ چلا گیا، کوئی جنگل میں چلا گیا، کھیت میں گیا، یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر اسے قبلہ کی سمت پتہ نہ چل رہی ہو کہ کعبہ کدھر ہے، مغرب کی سمت کدھر ہے، سورج بھی نہیں ہے، رات کا وقت ہے، پتہ نہیں کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے، دشا کدھر ہے، کوئی ستارہ بھی اس وقت نہیں نکلا ہوا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر کے جان لے کہ یہ ستارہ پچھم کا ہے کہ پورب کا ہے، کدھر کا ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس کا دل جس طرف جمے اس طرف کو رخ کر کے وہ نماز ادا کر لے۔ اب اگر بعد میں اس کو پتہ چلا نماز پڑھنے کے بعد کہ کعبہ ادھر نہیں ادھر تھا تب بھی اس کی نماز ہوگی، اور اگر کوئی بتانے والا شخص موجود تھا یا یہ تھوڑی کوشش کرتا اور جان جاتا کہ قبلہ کدھر ہے اور بغیر کسی سے پوچھے یا اپنی مرضی سے ایسا کر لیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلے اپنی طرف کی کوشش کر لے، اس کے بعد میں جو ہے تو پھر تحری کرے، یعنی دل جس طرف جائے اس طرف نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و